بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں 9th کی فزکس لیکچر کا آغاز کیا ہوا اور اس میں ابھی تک 5 یونٹ کے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور یونٹ 6 کے لیکچر کا پارٹ 1 بھی آلریڈی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا جا چکا ہے، اور آج ہم یونٹ 6 کے لیکچرز کا پارٹ 2 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے میجر سورسز آف انرجی۔ اور اس سے پہلے لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں، تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، اور تاکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی لیکچر اپلوڈ ہوں ان کا انٹیمیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بہت ساری 9th اور 10th کے باقی سبجیکٹ بھی لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں، باری برکم فیس جو آپ پرائیویٹ اکیڈمیز میں ادا کر رہے ہیں ان سے چھٹکارے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا کے لیے ناگزیر ہے، تاکہ آپ وہی پیٹرنوں کو ہم استعمال کر کے آپ یہاں پہ لیکچر A to Z پورے کا پورا یونٹ یا چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یونٹ 2 یعنی کہ آپ کا یونٹ 6 کے لیکچر کا پارٹ 2 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں میجر سورسز آف انرجی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو انرجی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ سورج تیز اور واٹر پاور سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں تمام انرجی جو ہم تک بل باس یا بلا باس یعنی کہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے وہ سورج کی روشنی سے آتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے فوسل فیولز ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو گرم رکھنے، صنعت اور ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے کوئلہ، تیل اور گیس جیسے فوسل فیولز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عموماً کاربوہائیڈریٹ کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں۔ جب انہیں چلایا جاتا ہے تو ہوا کی آکسیجن سے ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں، کاربن آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے، اور ہائیڈروجن جو ہائیڈروجن آکسائڈ بن جاتی ہے جسے پانی کہا جاتا ہے، اور جبکہ انرجی حرارت کی شکل میں خرچ ہوتی ہے کوئلے کی اس صورت میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو آپ کو یہاں پہ کاربن پلس آکسیجن از اکول ٹو آپ بنتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پلس ہیٹ انرجی، ہائیڈروجن آپ کا پلس فیوزل، یہ تمام کے تمام جو چیزیں آپ مل کر آپ کا ہیٹ انرجی کا باعث بنتی ہے۔ فوسل فیوز بننے میں کئی ملین سال لگتے ہیں، انہیں ناقابل تجدید یعنی کہ نان رینیویبل ذرائع کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم فیوسل فیوز کو بہت تیزی کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہماری انرجی کی جو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے استعمال میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم موجودہ شرح سے ان کا استعمال جاری رکھیں تو یہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ان کی سپلائی رک گئی تو دنیا کو انرجی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ تو یہ گول ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ کی فیوسل انرجی پیدا ہوتی ہے، اور یہ گیس فیلڈ ہے جہاں پہ ہم ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کر کے اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان تمام چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا فوسل انرجی کی مستقل انرجی کی ضروریات نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہمارے جیسے ممالک کے لیے سنجیدہ نوعیت کا سماجی اور اقتصادی مسائل کا سبب بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں سمجھداری سے استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کی بقا کے لیے انرجی کے نئے ذرائع کو ترقی دیں، تاکہ یہ فوسل فیولز نقصان دہ ویسٹ پروڈکٹس چونکہ یہ فوسل فیولز نقصان دہ بیس پروڈکٹ کا خارج کرتا ہے، اس لیے ان سے استعمال سے گریز بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم یہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں تمام کی تمام چیزیں۔ جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں، جو اس میں کاربن مونو آکسائڈ اور دیگر نقصان دہ گیسیں شامل ہو جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے استعمال سے جو ماحول کو آلودہ پیدا کرتی ہیں، یہ صحت کے سنگین مسائل جیسا کہ سر درد، ذہنی پریشانی، غنودگی، الرجک ریئیکشن، آنکھوں، ناک اور گلے کی خرابیاں بھی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان خطرناک گیسز کی لمبے عرصے تک موجودگی تمام پھیپھڑوں کے کینسر، دل کی بیماریوں، حتیٰ کہ دماغ، اعصاب اور ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کو نقصان پہنچانے کا سبب بھی یہ فیوزل مادے جو ہے نا بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا نیوکلیر فیول۔ نیوکلیر فیولز میں کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیر فیولز یہ پاور پلانٹس میں انرجی فیشن ری ایکشن کے نتیجے میں حاصل کی جاتی ہے۔ فیشن ری ایکشن کے دوران بھاری ایٹم جیسے کہ یورینیم کے ایٹم ٹوٹ کر چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور انرجی کی ایک بڑی مقدار خارج کرتے ہیں۔ نیوکلیر پاور پلانٹس کثیر مقدار میں نیوکلیر ریڈیشنز اور وسیع پیمانے پر حرارت خارج کرتے ہیں۔ اس حرارت کا ایک حصہ پاور پلانٹس کو چلانے میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ حرارت کی ایک بڑی مقدار ماحول میں جا کر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی سارے کے سارے نیوکلیر فیولز کے ساتھ فیول بیلنس کے ساتھ ملتے ہیں، جیسا کہ یہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ رینیوبل انرجی سورسز کیا ہوتے ہیں؟ قابل تجدید ذرائع، سورج کی روشنی کے یعنی کہ اور واٹر پاور انرجی کے قابل تجدید ذرائع ہیں۔ یہ کوئلے، تیل اور گیس کی طرح ختم نہیں ہوں گے، یعنی کہ جو آپ کی سورج کی روشنی ہے یا واٹر کی جو پاور انرجی ہے یہ ختم نہیں ہوں گے، تو ان کا استعمال کر کے ہم اپنے ذرائع کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انرجی فرام واٹر، یعنی کہ جو پانی سے ہم جو ڈیم وغیرہ بنا کے بناتے ہیں، اس میں بہت سستی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں مناسب مقدار پر ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ڈیم کئی مقاصد
کے پورے کرتے ہیں. یہ پانی کا ذخیرہ کر کے سیلاب کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. ڈیموں میں ذخیرہ شدہ پانی آبپاشی اور خاص ماحولیاتی ماحول کے مسائل پیدا کیے بغیر الیکٹرک انرجی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ شکل 6.20 میں دکھایا گیا ہے. انرجی کو اسٹور کرنے کا طریقہ، اور یہاں سے الیکٹریسٹی نہ صرف پیدا ہوتی ہے بلکہ آپ اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. انرجی فرام دا سن، یعنی کہ انرجی جو سورج سے حاصل ہوتی ہے، سورج سے ہونے والی انرجی کو ہم سولر انرجی کہتے ہیں. سولر انرجی بالواسطہ یا بلا واسطہ استعمال کی جا سکتی ہے. سورج کی روشنی کسی طرح بھی ماحول کو آلودہ نہیں کرتی. سورج کی شعاعیں زمین پر زندگی کا حتمی ذریعہ ہیں. ہم اپنی تمام اقسام کی غذا اور فیولز کے لیے سورج پر انحصار کرتے ہیں. اگر ہم زمین پر پہنچنے والی سولر انرجی کے ایک معمولی استعمال کو حصہ بنا لیں، کوئی مناسب طریقہ معلوم کر لیں، تو یہ ہماری انرجی کی بہت ساری ضروریات کو کافی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے. سولر ہاؤسنگ ہیٹنگ، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سولر ہاؤسنگ انرجی کا ایک ایسا استعمال نیا نہیں ہے، تاہم اس کا گھروں اور دفاتر کے علاوہ کمرشل انڈسٹری میں استعمال نیا ہے. اور مکمل سولر ہیٹنگ سسٹمز موسم سرما میں کلین ترین مقدار میں سورج کی روشنی پہنچنے والے علاقوں میں کامیابی سے استعمال ہو سکتے ہیں. ایک ہیٹنگ سسٹم درجہ ذیل حصہ پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کلیکٹر، نمبر 2 آپ کا ایک اسٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے، نمبر 3 آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہوتا ہے جس سے آپ انرجی کو جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی یہ انرجی حاصل ہوتی ہے جیسے 6.21 میں دکھایا گیا ہے. تو اس طرح ان کے ڈسٹریبیوشن سسٹم ہوتا ہے. شکل 6.21 میں جو سادہ میٹل پلیٹس پینلز پر گلاس سے بنا ہوا ہے، ایک سولر کو الیکٹرک دکھایا گیا ہے. پلیٹس سورج کی انرجی کو جذب کرتے ہیں جو کلیکٹر کی پشت پر موجود پانیوں میں بہتے ہوئے پانی کو گرم کرتی ہے. گرم پانی کھانا پکانے، نہانے دھونے اور عمارتوں کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سولر انرجی جو کہ سولر کوکرز، سولر ڈسٹلیشن پلانٹس، سولر پاور پلانٹس وغیرہ میں استعمال ہو کر اپنے رول پلے کر رہی ہے. یہ آگے بھی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ آپ کا سولر سیلز. سولر سیلز میں کیا ہوتا ہے کہ سولر سیلز کے ذریعے سولر انرجی کو براہ راست الیکٹریسٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. سولر سیل جسے فوٹو سیل بھی کہا جاتا ہے، سلیکان ویپر سے بنایا جاتا ہے. جب سن لائٹ سولر سیل پر پڑتی ہیں تو یہ روشنی کو براہ راست الیکٹرک انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے. سولر سیل کیلکولیٹر کی گھڑیوں کھلونوں میں استعمال کیے جاتے ہیں. سولر پینلز بنانے کے لیے سولر سیلز کی ایک بڑی تعداد جو آپ کو الیکٹرسٹی کے تاروں کے ذریعے آپس میں ملا دیتا ہے. سولر پینل ٹیلی فون بوتھس اور لائٹ ہاؤسز گھروں اور دفاتروں کو پاور مہیا کر سکتے ہیں. سولر پینلز خلا میں سرفرائز کو پاور مہیا کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. کئی سورج کی روشنی کو ٹریپ کرنے کے کئی دیگر طریقے بھی زیر غور ہیں. اگر سائنسدان if scientists could find efficient، یعنی کہ اس میں کامیاب ہو جائے گا مؤثر طریقہ دریافت کرنے میں، تو لوگ صاف اور آلودگی سے پاک لامحدود انرجی حاصل کر سکیں گے. اس وقت تک سورج جو ہے نا سب چمکتا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ اس کا بہت بڑا منبع ہے جو انرجی حاصل کرنے کا. نیکسٹ آپ کا ونڈ انرجی. ونڈ انرجی جو ہے کہ ہوا سے حاصل ہوتی ہے، بطور انرجی استعمال کیا جا سکتا ہے. سردیوں سے یہ سمندروں میں چلنے والی یا بادبانی جہازوں کو مہیا پاور کرنے کا سبب بنتی ہے. یہ پن چکیوں میں اناج پیسنے اور پانی کو پمپ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی رہی ہے. ونڈ پاور کو ونڈ ٹربائن چلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ شکل 6.24 میں دکھایا گیا ہے. ایک ونڈ فارم دکھایا گیا. اس طرح کے ونڈ فارمز بہت سی ونڈ مشینوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور وہ پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے کافی پاور جو ہے نا پیدا کر سکتی ہے. امریکہ میں بعض ونڈ فارمز ایک دن میں 1300 میگا واٹ سے زیادہ الیکٹریسٹی پیدا کرتے ہیں. یورپ میں بہت سے ونڈ فارمز کا 100 میگا واٹ یا اس سے زیادہ الیکٹریسٹی پیدا کرنے کا ایک معمول ہے، یعنی کہ عام طور پر حالات میں کو پیدا کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کا ہے جیو تھرمل انرجی. جیو تھرمل انرجی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زمین کے بعض حصوں میں زمین ہمیں گیزرز اور گرم چشموں سے گرم پانی مہیا کر رہی ہوتی ہے. زمین کے اندر بہت زیادہ گہرائی پر واقع زمین کا اندرونی پگھلا ہوا گرم حصہ جس کو میگما کہلاتا ہے کہا جاتا ہے. زمین کے بعد حصوں میں میگما کے قریب پہنچنے والے پانی میگما کے بلند ٹیمپریچر کی وجہ سے بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے. زمین کے اندر موجود اس انرجی کو جیو تھرمل انرجی کہا جاتا ہے. ایسی جگہوں پر جہاں میگما کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی، گرم چٹانوں کے نزدیک تک گہری کھدائی حاصل کرنے سے جیو تھرمل یعنی کہ کنواں بنایا جا سکتا ہے. اس کنویں میں نیچے کی جانب پانی کو دھکیلا جاتا ہے. چٹانیں پانی کو فوری طور پر گرم کر دیتی ہیں اور اسے بھاپ میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ بھاپ پھیلتی ہے اور سطح کی طرف بلند ہو جاتی ہے، جہاں سے پائپوں کے ذریعے گھروں اور دفاتر کو گرم رکھنے کے لیے پہنچائی جا سکتی ہے اور اسے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا انرجی فرام بایو ماس. بایو ماس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں بایو ماس پودوں یا جانوروں کا ایسا فضلہ ہے جو فالتو اشیاء ہے جسے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. بایو ماس کی دیگر اقسام کوڑا کرکٹ، فارم بیسڈ، گنا اور دوسرے پودے ہیں. یہ فضلہ پاور پلانٹ چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
اپنی نسبت الیکٹریسٹی پودوں کی چھال یا چھلکا اور دیگر لکڑی کے فضلے کو جلا کر حاصل کرتی ہے۔ بایو میس ایک متبادل ذریعہ انرجی کے طور پر کام کر سکتا ہے، تاہم اس کے استعمال میں مسائل بھی درپیش ہیں، جس میں جانوروں کا گوبر، مردہ پودے اور مردہ جانوروں کے گلے سڑے سے میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا مکسچر خارج ہوتا ہے، تو میتھین کو جلا کر الیکٹریسٹی پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ بایو میس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے تھرو بھی آپ انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ ماس انرجی ایکویشن ہے نیکسٹ آپ کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آئنسٹائن نے مادے اور انرجی کے باہمی متبادل کی پیشگوئی کی۔ اس کے مطابق جو کسی جسم میں ماس ہونے والی جو کمی ہے، بہت زیادہ مقدار میں انرجی مہیا کرتی ہے، ایسا نیوکلیئر ریئیکشن میں ہوتا ہے۔ ماس ایم اور انرجی ای کے درمیان تعلق آئنسٹائن کی ماس از اکول ٹو انرجی مساوات سے بیان کیا گیا، یعنی کہ E is equal to MC 6.7، یہ یہاں پہ دے گا۔ یہاں سی جو روشنی کی سپیڈ یعنی کہ 3 پوائنٹ آپ کا ملٹیپلائی ایم ایس درجہ ذیل مساوات سے ظاہر کرتے ہیں کہ مادے کی کلیل مقدار سے بے انتہا انرجی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ انرجی کی ارتکاز یعنی کہ ہائیلی کنسنٹریٹڈ شکل ہے۔ نیوکلیر پاور پلانٹ سے انرجی حاصل کرنے کے عمل کی بنیاد پر درجہ ذیل مساوات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل سورج ستاروں پر گزشتہ کروڑوں سالوں سے جاری ہے۔ سورج کی انرجی کا ایک انتہائی قلیل حصہ زمین تک پہنچتا ہے۔ سورج کی انرجی کا یہ قلیل حصہ زمین پر زندگی کا ذمہ دار ہے، جن کی اس کی وجہ سے ہماری جانداروں کی زندگی دوا ہے۔ نیکسٹ آپ کا الیکٹریسٹی فرام فوسل فیولز۔ فیوسل فیول سے الیکٹریسٹی کا حصول کیسے کر سکتے ہیں ہم گھروں، دفاتر، اسکولوں، کاروباری مراکز، فیکٹریوں اور دفاتر میں الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹریسٹی کی پیداوار کا بیشتر حصہ تیل، گیس اور کوئلے جیسے فیوسل فیول سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تھرمل پاور اسٹیشن میں الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے فوسل فیولز جلانے کے لیے کام آتے ہیں۔ کوئلے سے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے عمل سے ہمیں بہت سی ایسے مراحل میں انرجی کی تبدیلی کو شکل 6.2 میں دکھائی گئی ایک ڈائیگرام سے ظاہر کیا گیا ہے، جس سے ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیمیکل انرجی ہے، یہ ہیٹ انرجی ہے، یہ پوٹینشیل ہے، یہ میکینیکل انرجی ہے، الیکٹریسٹی۔ تو یہ تمام کا تمام جو برننگ پروسیس ہے، چینجنگ آف ہیٹ، ٹرانسفارمنگ، ان تمام پروسیس سے جو ہے نا اس انرجی کو 6.2 میں جو یہ ساری کی ساری شکل دکھائی گئی ہے، اس پروسیس سے ہم فیوسل انرجی سے الیکٹریسٹی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی انرجی کو روزمرہ کے معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ انرجی اور ماحول، انرجی اینڈ انوائرمنٹ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انرجی اور انوائرمنٹ میں انرجی کے مختلف ایسے ذرائع مثلا فوسل فیولز اور نیوکلیر انرجی کے استعمال سے ماحولیاتی مسائل جیسا کہ پوزیشن آپ کا پولوشن، شور، فضائی پولوشن اور واٹر پولوشن وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ پولوشن ماحول کے معیار یا کیفیت میں جو ایسی تبدیلیاں جو جانداروں کے لیے نقصان دہ اور ناخوشگوار ثابت ہو سکتی ہے۔ ماحول کے ٹیمپریچر میں اضافہ زندگی کو درم برم کر دیتا ہے، یہ تھرمل پولوشن کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا فضائی پولوشن پیدا کرنے والے عوامل ناپسندہ اور نقصان دہ ہوتے ہیں، اور قدرتی عمل جیسے آتش فشاں کا پھٹنا، جنگلات کی آگ، طوفان، ماحول پیدا کرنے والے پولوشن پیدا کرنے کے لیے جس سے فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا تمام پاور پلانٹس حرارت کی کافی مقدار خارج کرتے ہیں، اور لیکن فشن پلانٹ بے انتہا حرارت خارج کرتے ہیں۔ جھیل، دریا یا سمندر میں خارج کی جانے والی حرارت ان میں زیادہ کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ دوسرے پلانٹ سے برعکس نیوکلیر پاور پلانٹس کا کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرنے کے دہلی میں خطرناک تابکار فضلے ضرور پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پاور پلانٹس کی حرارت کی وجہ سے مقدار خارج کرتے ہیں۔ ان مینی کنٹریز، بہت سے ممالک میں حکومت نے فضائی پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے، اور ان میں سے کچھ قوانین پاور پلانٹس، فیکٹری یا گاڑیوں سے حاصل کی جانے والی پولوشن کی مقدار کو محدود کرتے ہیں۔ ان شرائط پر ہر شہری فضائی پولوشن میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ افراد کا اشتراکتی سواری پر سفر کرنا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال ایسے طریقوں سے جن سے سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد میں خطر کا کمی ہو سکتی ہے، اور مختلف قسم کے انجنز کے نئی اقسام، ڈیزل، پیٹرول بجائے الیکٹریسٹی یا انرجی کے ذریعے استعمال کر کے ہم ان تمام چیزوں میں روک تھام کر سکتے ہیں، اور فضائی آلودگی کا جو باعث بننے والے عوامل ہیں ان کو روک کر سکتے ہیں اور اپنی قانون سازی کی مدد سے۔ فلو ڈائیگرام آف این انرجی کنورٹر، انرجی کنورٹر کی فلو ڈائیگرام، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انرجی کنورٹر کسی سسٹم میں استعمال کی گئی انرجی کا ایک حصہ کارآمد ورک میں تبدیل ہو جاتا ہے، انرجی کا باقی ماندہ حصہ ہیٹ انرجی اور ساؤنڈ انرجی کی شکل میں ماحول میں ضائع ہو جاتا ہے۔ نیچے دی گئی انرجی فلو ڈائیگرام میں ایک انرجی کنورٹر کی حاصل کی گئی انرجی کے دیگر اشکال میں تبدیلی سے کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرک لیمپ ہے، انرجی سیور لیمپ ہے، یہ سارے کا سارا جو انرجی کا ڈائیگرام ہے، اور ہموار جو یعنی کہ سڑک پر کانسٹنٹ سپیڈ سے چلتی ہوئی ایک گاڑی سے یہ والا سسٹم پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک جو ہے
آپ کا الیکٹرک لیمپ کا ہے، اور یہ آپ کا انرجی بچانے والا لیمپ ہے جس سے انرجی بچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا ہمارا کانسٹنٹ اسپیڈ سے جو جب بھی گاڑی چلتی ہے تو اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے یہ والا طریقہ کار ہے۔ یہ پاور اسٹیشن ہے، اور پاور اسٹیشن سے یہ پورے کا پورا جو آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ سارے کا سارا آپ کو انرجی کنورٹر کا فلو ڈائیگرام ہے جس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں جسے ہم استعمال میں لا کر مختلف قسم کی جو طریقوں میں جو ورکنگ ہے اس کو سر انجام دیتا ہے۔ ایفیشنسی میں کیا ہوتا ہے، کسی مشین سے ورک کس طرح لیا جاتا ہے، ہم مشین کو کسی حد تک شکل کی انرجی مہیا کرتے ہیں جو مشین کے ورک کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی مشین کو بھی مختلف ورک کرنے کے لیے انرجی درکار ہوتی ہے۔ ہم اپنے جسم کی انرجی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خوراک کھاتے ہیں۔ ہم مشینوں سے we give some form of energy to machines، ہم مشینوں سے کار آمد جن کا کام لینے کے لیے بطور آؤٹ پٹ لینے کے لیے کسی خاص قسم کی شکل کی انرجی ان پٹ دیتے ہیں جس سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر الیکٹرک موٹر پمپ کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھاتے ہوئے ہوا پھینکنے، کپڑے دھونے، ڈرل سے سوراخ کر کے وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کے لیے تو وہ الیکٹرک انرجی استعمال کرتے ہیں جسے ہم تمام کا فنکشنلٹی جو اس میں انجام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سسٹم کو ایفیشنسی سسٹم سے بطور آؤٹ پٹ حاصل کی گئی انرجی کے بطور ان پٹ حاصل کردہ انرجی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایفیشنسی از اکول ٹو آؤٹ پٹ مطلوبہ شکل، اور جو کل ان پٹ انرجی ہے 6.8 میں، اور اگر پرسنٹیج اس کے ایفیشنسی کو دیکھا جائے تو آؤٹ پٹ کی مطلوبہ شکل اور ٹوٹل ان پٹ انرجی ملٹی پلائی بائی 100 6.9 میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک مثالی جو انرجی کے برابر جو سسٹم ہوتا ہے آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے، این آئیڈیل سسٹم جو ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایفیشنسی 100% کام کرتی ہے۔ لوگوں نے ایسا ورکنگ سسٹم ڈیزائن کرنے کی بہت کوشش کی جس کی ایفیشنسی 100% ہو، لیکن عملی طور پر ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ یہ سسٹم میں فریکشن کی وجہ سے انرجی ضائع ہوتی ہے جو کہ حرارت، شور وغیرہ کا سبب بنتی ہے۔ یہ انرجی کی کارآمد اشکال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم ورکنگ سسٹم کو دی جانے والی تمام کی تمام جو انرجی استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک ورکنگ سسٹم میں حاصل کی گئی مطلوبہ انرجی آؤٹ پٹ صرف صرف کی گئی انرجی ان پٹ سے ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، ایک سائیکلسٹ جو کہ 100 جول انرجی کے اوز اپنے بائیسیکل چلانے کے لیے 12 جول کا کارآمد کرتے ہیں، اس کی ایفیشنسی انرجی کیا ہوگی؟ تو اس میں ہم وہ فارمولا یوز کر سکتے ہیں جس میں یوزفل ورک ڈن بائی دا سائیکلسٹ 12 جول ہے، انرجی یوزڈ بائی دا سائیکلسٹ 100 جول ہے۔ ایفیشنسی جو ہم نے فارمولا ہے وہ ہم نے لگانا ہے، اور جول از ملٹی پلائی بائی 100، تو ایفیشنسی کا فارمولا پٹ کریں گے اور اس میں ویلیوز جب لگائیں گے تو آپ کی جو سولوشن ہے وہ آپ کا نکل آئے گا، اور 12% سائیکلسٹ ایفیشنسی ضائع کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا پاور میں کیا ہوتا ہے؟ دو آدمیوں، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، دو آدمی نے مساوی ورک کام کیا، ایک نے اسے مکمل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ صرف کیا جبکہ دوسرے نے وہی ورک 5 گھنٹوں میں مکمل کیا۔ بلا شبہ دونوں نے مساوی ورک کیا، لیکن اس شرح میں فرق ہے کہ جس شرح سے ورک کیا گیا، ایک نے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ورک کیا، اور وہ مقدار جس سے ہمیں ورک کرنے کی شرح معلوم ہوتی ہے وہ پاور کہلاتی ہے۔ لہٰذا ورک کرنے کی شرح کو ہم پاور کہتے ہیں۔ پاور P از اکول ٹو ورک ڈن / ٹائم ٹیکن، یعنی کہ جتنا کام ہوا ہے کتنے ٹائم میں ہوا ہے، تو یہ آپ کا 6.10 فارمولا ہوتا ہے، واضح وجود میں آتا ہے اس کے کنٹیکس میں۔ چونکہ ورک ایک اسکیلر مقدار ہے اس لیے پاور بھی ایک اسکیلر مقدار کہلاتی ہے۔ پاور کا SI یونٹ واٹ ہے، اس کی طرف یوں کی جا سکتی ہے، دا پاور آف باڈی از 1 آف دا واٹ، یعنی کہ اگر کوئی جسم 1 سیکنڈ میں 1 جول ورک کرے تو اس کی پاور 1 واٹ کہلائے گی۔ بگر یونٹس آف دا پاور ریٹ کلو واٹ، یعنی کہ آپ کا جو پاور کے بڑے یونٹس کلو واٹ ہیں اور میگا واٹ وغیرہ ہیں، یعنی کہ جو ان کے یونٹس ہیں، یعنی کہ ان کی اکائی 1 کلو واٹ از اکول 1000 اور 1 میگا واٹ 1 لاکھ آپ کا جو پاور پر جن کا 1060 بلائد ہے، 1 ہارس پاور از اکول ٹو 746 واٹ آپ کا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دی گئی ہے جس میں ایک شخص 200 نیوٹن وزن کو 10 سینٹی میٹر کی بلندی تک اٹھانے میں 80 سیکنڈ لیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص M2 ہی ورک سر انجام دینے میں 10 سیکنڈ لیتا ہے۔ ہر ایک کی پاور معلوم آپ نے کر دی ہے، جو ویلیوز گیون دی گئی ہیں ان کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، جیسا کہ F از اکول ٹو جو فورس ہے 200، S 10 میٹر ہے، ٹائم جو ہے نا وہ 80 سیکنڈ ہے، ٹائم 2 آپ کا 10 سیکنڈ ہے، ایز ورک ڈن F از اکول ٹو S، تو ملٹی پلائی کریں گے 2000 جول آئے گا۔ پاور آف مین M1 جو ہے نا ورک از اکول ٹو ٹائم جو ملٹی پلائی کریں گے اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا 25 واٹ آئے گا، اینڈ پاور آف مین جو ہے نا ورک اوور ٹی اسکوائر یعنی کہ ٹائم کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کا 200 آپ کا واٹ یہاں پہ ویلیوز کو پٹ کرنے کے آپ کا نکلے گا۔ چنانچہ ایک جو آدمی ہے اس کی پاور 25 واٹ اور M2 کی پاور 200 یہاں پہ آپ کو سارٹ آؤٹ کر کے نکلتے ہیں۔ اسی طرح 6.7 آپ کا ایگزامپل ہے، تو آپ کو اسی طرح ویلیوز کو پٹ کرنا ہے اور جو ویلیو دی گئی ہیں فارمولا کے ساتھ پٹ کرنے کے بعد آپ اس کا بھی سولوشن کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا یونٹ 6 کے لیکچرز کا پارٹ
2 جس میں ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں ہم جب کوئی فورس کسی چیز پر عمل کرتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلیسمنٹ ورک از اکول ٹو ڈسپلیسمنٹ، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ایسا یونٹ جول کو ڈسکس کیا، ایک جول وہ ورک ہے جو ایک نیوٹن فورس اپنی سمت میں 1 میٹر تک حرکت کرتی ہے، اس میں وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ when we say that a body has energy، جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا کسی جسم میں جو انرجی ہے اب پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہے، اور ایسا یونٹ میں انرجی کو ہم جول سے ظاہر کیا۔ انرجی ایگزسٹ ان ویریس فارم، اس کی کئی ساری اقسام ہیں انرجی کی، جس میں ہم لائٹ انرجی، ساؤنڈ انرجی، الیکٹریکل انرجی، کیمیکل انرجی اینڈ نیوکلیر انرجی کو وہ ہم آلریڈی تمام کی تمام چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں اس چیپٹر میں۔ اور انرجی پروسیسڈ باڈی ڈیو ٹو ہز موشن، انرجی جو ہے نا آپ اس کی ملکیت ہوتی ہے جب آپ کو حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کائنیٹک انرجی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی جو کام کرنے کی پوزیشن کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے آپ کا جسم حرکت کرتا ہے، اس کو پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں۔ انرجی کی ناٹ بی کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی نہ ہی پیدا کی جا سکتی ہے، نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے، تاہم اسے ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئنسٹائن نے مادے اور انرجی کی باہمی تبدیلی کی پیشگوئی کی، E از اکول ٹو MC² مساوات اس کی ہے جس سے انہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی۔ اور فوسل فیولز قابل تجدید انرجی کے طور پر جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں موجودہ شکل اختیار کرنے میں کئی ملین لگ سکتے ہیں، کئی ملین ذرائع استعمال ہو سکتے ہیں جس سے وہ حرکت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کا سمری، جس میں آپ کے یونٹ 6 کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا، اور انرجی کی بہت ساری جو اقسام سی کائنس تھی ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ کچھ کویشچنز ہیں اور جو فارمولے جو دیے گئے ہیں، پرابلمس دیے گئے ہیں، ان کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے تمام کے تمام جو انرجی سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کی، فارمولوں کو، مختلف شکلوں کو جو ہے نا آپ سے ڈسکس کیا، تو ان فارمولاز کو استعمال کر کے جو یہاں پہ پرابلمز دی گئی ہوں گی ان کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا یونٹ 6 کا لیکچر۔ یس، یہ پرابلمز آ گئی، اور انہیں فارمولوں کے جو وہاں پہ جو ہم نے کچھ آلریڈی سولوشن دیا گیا ہے، انہیں فارمولوں کو یہاں پہ پٹ کر کے آپ ان پرابلمز کو ریزالو کر کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ یہ تھا یونٹ 6 جس میں ہم نے جو آپ کی انرجی سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کیا۔ امید ہے یہ لیکچرز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، اور لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ انرجی کی فارم آف انرجیز ہے، جس میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کیا، آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو لاسٹ میں کلک کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی یہاں پہ لیکچرز کمپیوٹر سائنس یا کیمسٹری کے جو ہے نا وہ ڈسکس ہوں گے، ان کے لیکچر آپ کو انفارمیشن آپ کو ای میل پہ مل سکے، اور آپ ان سے مستفید ہو کر اپنے نالج کو نہ صرف انہینس کر سکیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تمام کی تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا یونٹ 6 کے لیکچر کا پارٹ 2، جس میں ہم نے تمام چیزیں ڈسکس کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ یونٹ 7 میں پراپرٹیز آف میٹر کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔